کربلا کیا ہے؟ دین کی خاطر اپنے پورے خاندان کو لٹوانا، دین کی خاطر خانوادے کو کٹوانا، یہ کربلا ہے۔ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دینا، یہ کربلا ہے۔ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، یہ کربلا ہے۔ آزمائشوں میں جبکہ تیر برس رہے ہو، دشمن سامنے ہو، بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، لیکن اس کے باوجود سر سجدے میں رکھنا، یہ کربلا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر قرآن کے احکام کو بیان کرنا، یہ کربلا ہے، اور یہ کربلا کا پیغام ہے۔ امام حسین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن، جس پر ساری زندگی آپ نے محنت کی ہے، اس مشن پر پہرا دینا، یہ امام حسین کا اصل مقصد تھا شہادت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے ہیں، بدر اور احد کی وادی تک پہنچے ہیں کہ بندوں کو بتوں سے ہٹا کر رب کے حضور ان کا رخ کیا جائے، بتوں سے ہٹا کر بندے کا رب سے تعلق جوڑا جائے، یہ رسول اللہ کا مشن تھا۔ اور پھر مدینہ شریف پہنچ کر اسلامی سسٹم، اسلامی نظام دیا اس امت کو۔ ساری زندگی آپ کی محنت یہی رہی ہے، امام حسین نے اس پر پہرا دیا ہے۔ مقصد یہی تھا کربلا کا کہ بندے کا تعلق خدا سے جڑا رہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا رہے، وہ تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے، یہ مشن تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور وہ نظام جو رسول اللہ نے دیا ہے، جو شریعت کا نظام ہے، اسلامی نظام ہے، جو دین ہے، دستور ہے، آئین ہے، جو مدینہ شریف میں رسول اللہ دے کر گئے، اس پر پہرا دینا تھا، اس کو بچانا تھا، یہ مقصد تھا امام حسین کا۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی امت کو بچانا، یہ امام حسین کا مشن تھا۔ امام حسین کا مشن، what was the mission of Imam Hussein? To protect the system which was given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the laws of Sharia. And second, individually, to connect the servants of Allah subhanahu wa ta'ala with Allah subhanahu wa ta'ala. That was the mission. امام حسین نے جس مقصد کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو جس مقصد کے لیے شہید ہوئے، آج ہم دیکھیں کیا ہم اس مقصد پر پورا اتر رہے ہیں؟ آج ہم خود اپنا احتساب کریں کہ انہوں نے تو قربانی دی کہ بندے کا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے، آج ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہے؟ ہم 5 وقت نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم کلام الہی، اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اللہ سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے؟ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے اگر ہم سوتے ہیں تو باقی جو 16 گھنٹے بچتے ہیں ہم اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کتنا ہمارا دین سے تعلق رہتا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن 2 گھنٹے موبائل پہ رہنا بہت ایزی ہے۔ امام حسین نے کس لیے قربانی دی تھی؟ ہمارے لیے کہ ایک پیغام تھا کہ رب سے تعلق مضبوط رکھنا، وہ تعلق کمزور نہ ہونے پائے۔ اسی طرح آپ نے اسلامی نظام کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے۔ آج 56-57 اسلامی ممالک ہے، کس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے؟ کہاں اسلامی عدالتیں موجود ہیں؟ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن جب نظام مصطفیٰ کی بات کرے، حضور جس شریعت کو لے کے آئے، جس نظام کو، دستور اور آئین کو حضور نے مدینے میں نافذ کیا، جب اس کی بات کرے تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ سود کا نظام ہمارے اسلامی ممالک میں آج بھی موجود ہے۔ شراب خانے کیا ہمارے ممالک میں نہیں ہے؟ اسلامی ممالک میں کس ملک میں اسلامی نظام کے تحت شرعی سزائیں دی جاتی ہیں؟ یہ سوال ہے پوری امت کے لیے۔ جس چراغ اسلام کے لیے، جس چراغ کو حضرت امام حسین نے روشن کیا اپنے خون سے، اس چراغ میں نے کتنا حصہ ڈالا ہے، آپ نے کتنا حصہ ڈالا ہے؟ ہم نے اپنے اس بدن پر اسلام کو کتنا نافذ کیا ہے؟ ہمارے اس چھوٹے سے وجود پر، ملک کو چھوڑیں اپنے جسم کی بات کرتے ہیں، ہم نے کتنا اسلام اپنے وجود پر نافذ کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھر پہ اسلام کو کتنا نافذ کیا ہے؟ ہم خود کتنے ریلیجس ہیں؟ ہمارا گھر کا ماحول کیسا ہے؟ یہ سوال پوری امت کے لیے ہے۔ کربلا کا ذرہ ذرہ پوری امت کو پیغام دے رہا ہے۔
گھر لٹانا پڑے اسلام کے لیے تو وہ بھی لٹوا دو. تمہارا گھر امام حسین کے گھر سے افضل نہیں ہے. جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے. گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے لیکن عشق مصطفیٰ کی دولت نہ لٹے. آئین، نظام، دستور، احکام، بات، حکم سب قرآن کی ہونی چاہیے. امام زین العابدین بھی آج مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہیں، ہمارے گریبان کو جھنجھوڑ کے پوچھتے ہیں، اے آج کے مسلمان یہ بتا، ہم نے تو 72 لاشیں سامنے رکھی ہوئی دیکھی ہیں لیکن ہم نے نماز کوئی قضا نہیں کی ہے. ہم نے نماز اس حالت میں بھی پڑھی ہے. اے امت کے نوجوان تم بتاؤ، تم مسجد میں کتنے وقت نماز پڑھنے آتے ہو؟ ہمارے سامنے تو لاشیں رکھے ہوئے، باپ کا لاشا، بھائیوں کا لاشا پڑا ہوا ہے. ہم نے اس وقت نماز نہیں چھوڑی. بتا تو کارپٹ موجود، گرم پانی موجود، اللہ نے سب کچھ تجھے دیا، تو مسجد میں سر جھکانے کے لیے کتنے وقت آتا ہے؟ یہ سوال سب سے ہے. جمعے کے دن ہماری مسجد ماشاءاللہ بھری ہوتی ہے لیکن ظہر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں؟ عصر میں کتنے ہوتے ہیں؟ مغرب میں کتنے ہوتے ہیں؟ یہ سوال سب سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹے، انہوں نے اس لیے قربانی دی. ہم کتنے سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. امام حسین کا جلسہ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. میں بھی کر لوں گا، جلسے میں بیٹھ جاؤں گا، آپ بھی آ جائیں گے. لیکن اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ یا تو ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے ان کو. وہ مشن جو وہ چھوڑ کے گئے، جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، بات اس کی ہونی چاہیے تھی. ہم آنسو بہا لیتے ہیں، 10 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھا ہے، اس مقصد کو آج ہم نے بھلا دیا ہے. امام زین العابدین یہی سوال ہم سب سے کریں گے کہ ہم نے تو دین کی خاطر علی اصغر کی بھی قربانی دی ہے، حق کے لیے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا. تم تو حق کے لیے، ایمان اور اسلام کے لیے چائے کی پیالی اور پلیٹ کی بریانی پر ہی سودا کر دیتے ہو. اللہ ہمیں اس مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں جو مشن امام حسین ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اس مشن کو آگے لے جانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. مسجدوں کو آباد رکھے. یہ مسجد ترس رہی ہے آپ لوگوں کے سجدوں کے لیے. یہاں صرف 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری مسجد خالی ہوتی ہے. اتنی خوبصورت مسجد کس لیے بنائی ہے آپ نے؟ اس لیے کہ صرف جمعے کی نماز پڑھے، باقی نمازیں کون ادا کرے گا؟ یہ مسجدیں روز محشر جنت کی طرف جائیں گی. تو گلہ نہ کرے آپ لوگوں سے کہ اللہ بنائی تو تھی انہوں نے لیکن یہ پڑھنے صرف جمعہ ہی پڑھنے آتے تھے، باقی نمازوں میں کوئی نہیں ہوتے تھے.